وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ دنیا میں آپ کے لیے اچھے دن نہیں ہیں، آپ اچھا نہیں سمجھتے، آپ کسی نیا گھر لیا، آپ کو مناسب نہیں لگا، آپ کے سازگار حالات آپ کے مناسبت سے نہیں ہیں، آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، آپ کی مناسبت سے حالات سازگار نہیں ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں، وہ خالق و مالک کا در کھلا ہے جس کے لیے نہ کوئی ٹائم کی تحدید ہے، نہ کوئی وقت کی لیمیٹیشن ہے، نہ کسی دن کی لیمیٹیشن ہے۔ دن کو پکارے، رات کو پکارے، اپنے رب کی رحمت کی امید لگاتے ہوئے اس کے آگے جھولیاں پھیلاتے جائیں، میرا رب انشاءاللہ رحمت نچھاور کرتا رہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ خالق کائنات نے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے اس کو زندگی سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے کہ وہ خالق کائنات کسی شخص کو شیر خارگی کے عالم میں اپنے پاس بلا لیتا ہے، کسی کو بچپن میں، کسی کو لڑک پن میں، کسی کو بلوغت میں، کسی کو پختگی کی عمر میں، کسی کو بڑھاپے کی عمر میں۔ یہ اس خالق کائنات کی تقسیم ہے۔ اور پھر جب اس رب کائنات نے عمر اور زندگی کی تقسیم کی ہے تو اسی تقسیم کے حوالے سے اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کی سہولیات سے سرفراز فرمایا ہے۔ وہ سہولت وہ مال و دولت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ سہولت زندگی میں گاڑیوں کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے، پراپرٹیز کے حوالے سے، بینک بیلنس کے حوالے سے، سہولیات زندگی سے انسان کی زندگی آراستہ ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے میں نے پتہ نہیں کتنی محنت کر لی ہے، جس کا صلہ جو ہے نا یہ مجھے مل رہا ہے۔ اس کے برعکس آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو مالی اعتبار سے تنگ دستی کا شکار ہے، جائیداد کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، سہولیات زندگی کے اعتبار سے کمی کا شکار ہے۔ اور ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے مقدر ہی ماڑے ہیں، ہماری قسمت ہی کھوٹی ہے، ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ اب پھر یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر کسی خاندان اور فیملی میں کوئی بچہ فوت ہو گیا، بچے کے بعد کوئی ایک اور نفس گھر کا فوت ہو گیا، بلکہ ہمیں تو کچھ فیملیاں ایسی بھی یاد ہیں کہ جس ایک باپ کی 3 4 4 5 کی تعداد میں اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ جب یہ سیٹ بیک انسان کو ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے شاید ہمارے اوپر نہ کسی نے تویز کی ہوگی، ہمارے اوپر کسی نے نہ پڑا ہوا ہے، ہمارے اوپر جو ہے نا قسمت کی دیوی جو ہے نا وہ مہربان نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں اصلاح کرتا چلوں، یہ لفظ شرعی لحاظ سے ٹھیک ہی نہیں ہے کہ قسمت کی دیوی۔ یا آپ نے نوجوان نسل کو دیکھا ہوگا نا، ان کے شرٹس پہ، کیپس پہ نائک لکھا ہوتا ہے، NIKE۔ وہ بھی وہ گاڈیس ہے، وہ دیوی ہے،
جس کو مشرکین اللہ کے مقابلے میں اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا نام رکھا ہوا ہے، ہمارے مسلمان بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں، اور بڑے فخر سے نائک کی جیکٹ بھی پہنیں گے، کوئی اس کو نائکی پڑھ لیتا ہے، کوئی اس کی پی کیپ پہن لیتا ہے، کوئی اس کی ساکس پہنتا ہے، اور بعد میں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم برانڈڈ چیزیں پہنتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے ہم ان کو جو ہے نا ان کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال ابتدا اس بات سے ہے، جب ہم یہ بات بولتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں منحوس شخص آیا تھا جس وجہ سے جو ہے نا ہمارے معاملات اس وقت سے گھر کے ٹھیک نہیں، ہمارے گھر میں جب سے ہم یہ بہو لائے نا ایسی بدقسمت عورت کاروبار بیٹھ گیا، جب سے میں نے فلاں دکان لی ہے نا ایسی منحوس دکان ٹکری ہے نا ہمارے معاملات جو ہے نا وہ سارے لپٹے جا رہے ہیں۔ اور بھی یہ جب سے میں نے گاڑی لی ہے نا ایسی نیش اور منحوس ٹکری ہے نا، یہ وہ لفظ ہیں جو ہم بولتے ہیں، ایسی نیش گاڑی ہے، ایسی منحوس گاڑی ہے، میرے پیسے ہی لگتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم یہ جو منحوس کا لفظ ہم بولتے ہیں نا کہ بندہ بڑا منحوس آدمی ہے، منحوس شکل کا، یہ منحوس ہمارے گھر آیا تھا اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں آپ منحوس کا معنی سمجھیں، نحوست کا معنی سمجھیں ہوتا کیا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے نحس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ہر قسم کی مصیبت، مشقت، بدشگونی لینا، نامبارک سمجھنا، ناخوشگوار سمجھنا، ان پلیزنٹ سمجھنا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی نعمتیں منحوس نہیں ہوا کرتی، اللہ کی نعمتیں منحوس نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ جو غلط عقیدہ ہے نا جی، یہ شرکی عقیدہ کہ جب ہم اللہ کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں اے دن بڑے منحوس ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، اے دن بڑے پیڑے، اے مہینہ بڑا گندا مہینہ ہے، یہ سال بڑا منحوس سال ہے، یہ کام یہ بولنے شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ اللہ کہتے ہیں انما انا الدہر، زمانے کو میں بیچنے والا ہوں، میں نے آپ کے لیے دنوں کی روٹیشن بنائی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، خوشحالی کے دن ہیں، مالی تنگ دستی کے دن ہیں، یہ جو بھی کیا ہے یہ میں اللہ رب العالمین ہوں، یہ وہی کرنے والا ہے۔ جب آپ دنوں کی طرف یہ نسبت لگائیں گے اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی رحمت پہ نعوذ باللہ قدغن لگا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نحوست میں انسان بسا اوقات اپنے گھر، اپنی سواری، اپنے گھر میں آنے والے فرد، کوئی گھر میں نیا نفس پیدا ہو گیا، کوئی بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، 2-3 بیٹیاں پہلے تھی، ایک اور بیٹی پیدا ہو گئی، اس کو یہی غصہ مان نہیں ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے نا یہ ایسی منحوس میرے گھر میں آئی ہے نا تو اس وقت سے یہ معاملات خراب ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نحوست کا عقیدہ پایا جانا یہ ہماری اللہ رب العالمین پہ بد اعتقادی کا نتیجہ ہے، یہ اللہ پہ بد اعتقادی کا نتیجہ ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ رب العالمین اس کی تو رحمتیں ہی اتنی ہیں۔ آپ پہلے تو اپنا عقیدہ پختہ کریے نا۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین 22ویں سپارے میں فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، میرے بھائیوں، میرا بھی آپ کا بھی، ایچ اینڈ ایوری مسلم، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کیا ہے
ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جس رحمت کو آپ کے لیے کھولنا چاہیں، فلا ممسک لہا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ایسی پیدا ہوئی جو اس کو آپ سے روک دے۔ وما یمسک، اور جس کو اللہ تعالیٰ روکنا چاہے، اگر آپ کو کسی چیز کا فیض نہیں پہنچانا چاہتے اللہ تعالیٰ، آپ ساری کائنات کو اکٹھا کر لیں، وہ فیض آپ کو نہیں پہنچ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے عقیدہ پختہ کریں۔ دوسری آیت سورہ شورى کی، وہ میرا رب پھر بڑی رحمت والا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، دنیا میں کوئی مشقت آ گئی، کاروبار میں مشقت مصیبت آ گئی، بسا اوقات انسان کے پیسے پھنس گئے، اپنے لالچ کو ہی مال اٹھوایا تھا نا کہ جلدی آ جائیں گے اور بکری ہو جائے گی، میں مارکیٹ میں آگے نکل جاؤں گا، وہ پارٹی لے کے بھاگ جاتی ہے۔ بسا اوقات بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اس لالچ سے کہ مجھے اور منافع ہو جائے گا، لیکن وہ بھی پارٹی پیسے لے کے بھاگ جاتی ہے۔ تو لالچ میں تو ہم خود پھنسے ہیں۔ بسا اوقات بچے بچیوں کا رشتہ کرنے میں ایسے گھر ڈھونڈتے ہیں جو فیسلٹیز والا ہو، لگژریس لائف ہو، جن کے گھر میں 4-5 گاڑیاں کھڑی ہوں، 5-6 ڈرائیور ہوں، اور ہر لحاظ سے ایک لگژری قسم کی لائف گزر رہی ہو۔ ہم وہاں پہ بچہ یا بچی کا رشتہ کر بیٹھتے ہیں، بعد میں وہ ہم سے بھی ملنے سے جاتے ہیں۔ تو یہ لالچ ہم نے کیا ہے یا اللہ رب العالمین نے آپ کو پکڑ کے پھنسایا تھا کہ ادھر رشتہ کرو؟ یہ لالچ ہم نے کیا ہے۔ میرا مالک کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت، تمہیں یہ مصیبت جو بھی پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، کہ تمہارے اپنے لالچ، تمہاری اپنی دنیاوی ترجیحات، تمہاری اپنی پریفرنسز اور ترجیحات سامنے آتی ہیں، جس کو بروئے کار لا کر تم زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہو، پھر اس کا خمیازہ بھگتتے ہوئے ہم تم کہتے ہو کہ میرے لیے بڑے منحوس دن آ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں اپنے آپ کو کوسنا چاہیے کہ میرے اندر ڈیسائسو پاور نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ ان سے کہیں فلاں کام کیسے کرنا، کہتے ہیں میں کروں پوچھ کے آنا۔ اس کا مطلب ہے آپ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو جب آپ عورتوں سے، بچوں سے دنیاوی فیصلے کرائیں گے جنہوں نے کبھی مارکیٹ بھی نہیں دیکھی ہوتی، تو پھر غلط فیصلہ کر کے پھنسیں گے۔ خود اللہ رب العالمین کے دنوں کو، مہینوں کو کیوں گالیاں نکالتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میرے خالق و مالک نے اس نحوست اور آزمائش کی حقیقت کے حوالے سے 4 باتیں کہیں۔ پہلی بات یہی آپ نے سنی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ زندگی میں جو بھی تمہیں مصیبت آئی ہے یہ تمہاری اپنی کی گئی ہے، اپنا کیا دھرا ہے، جس کا نتیجہ سامنے آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور شاید قیامت کے دن بھی ان غلطیوں پر مواخذہ نہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سے رحمت کا ایسا معاملہ فرمائے، اور ہم اللہ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم ہم سے ایسا ہی رحمت کا معاملہ فرمانا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو پکڑ لے ان کی کوتاہیوں کی بدولت، ان کے کرتوتوں کے بدولت، بھائی دنیا میں آپ نے کتنے حکمران ایسے دیکھے ہیں جو سیاسی انتقام لیتے ہیں، کتنے آپ نے معاشرے میں، دیہاتوں میں، شہروں میں ایسے چودھری، ایسے آفیسرز دیکھے ہوں گے جو ذاتی رنجشوں کی بنا پر لوگوں سے مواخذہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کی پسند ناپسند کو پھر چھوڑتے ہوئے ان کی زندگی کی سہولیات کو برقرار رکھتا ہے کہ اگر اقتدار میں ہیں پھر بھی اقتدار میں ہی رہتے ہیں، اگر کسی عہدے پہ ہیں پھر بھی عہدے میں ہی رہتے ہیں۔
وہ اس مالک کا پھر بھی لطف و کرم ہے کہ تمہاری کوتاہیوں کی بدولت تمہیں پکڑتا نہیں ہے، ورنہ جس طرح کی زیادتیاں تم نے اپنے مخالفوں سے کی ہوتی ہیں، جب تمہاری باری آئے تو تمہارے ساتھ بھی وہ سلوک ہو یا اللہ ایسا کرے، لیکن اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ پھر چھوڑ دے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا فیصلہ کہ اب بندے کی اپنی مصیبت پھنس جائے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے جب عیاشی کے دن تھے میں نے لوگوں سے کیا کیا تھا، بھول جاتا ہے۔ اب وہ اپنی مصیبت کو ڈال دے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے مصیبت ہے، نہیں میرے بھائی، یہ تیرا اپنا کیا دھرا ہے جس کا خمیازہ تو خود بھگت رہا ہے۔ نہ دن منحوس ہوتے ہیں، نہ کوئی اور چیز منحوس ہوتی ہے، یہ آپ کے اپنے کیے ہوئے کام ہیں جس کی بدولت ہم یہ نتائج بھگتتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، تیسری بات یہ ہے کہ زمین اور کائنات کے نظام میں اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ کر لے تو تم اس فیصلے کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، سورہ شورى کی 31 نمبر آیت ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مالی تنگی کا فیصلہ کر لیا ہے، مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے تم اللہ کو چیلنج کر سکو۔ اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے کسی مخالف کو دنیا کی سہولیات دے دی ہیں تو تمہارے اندر اتنی قابلیت نہیں اللہ نے رکھی کہ تم اس سے نعمتیں چھین لو۔ یہ اللہ نے تمہیں ایسا عاجز کر دیا ہے کہ تمہاری صلاحیت سلب ہے، تمہاری عقل معوف ہے، تمہارے اندر یہ قوت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اپنے کسی عزیز دوست رشتہ دار کی نعمتیں آپ حسرت بری نگاہ سے تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن چھیننے کی استطاعت تمہارے اندر بھی نہیں۔ میکسیمم کیا کر لیں گے؟ ڈاکہ مار لیں گے، چوری کر لیں گے، تو پھر کیا اس کے پاس نعمت ختم ہو جائے گی؟ اللہ اس کو اور دے دے گا، ہم جلتے رہیں گے، ہم حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ میرے منحوس دن ہیں، میرے فلاں دن ہیں، لیکن اس کے کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، چوتھی اور آخری بات اس حوالے سے فرمایا کہ جب کہ مصیبت خواہ کسی وجہ سے بھی آ جائے تو اس کو ٹالنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن اس حوالے سے بھی اعلان کرتا ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ دنیا میں آپ کے لیے اچھے دن نہیں ہیں، آپ اچھا نہیں سمجھتے، آپ کسی نیا گھر لیا آپ کو مناسب نہیں لگا، آپ کے سازگار حالات آپ کے مناسبت سے نہیں ہیں، آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے، آپ کی مناسبت سے حالات سازگار نہیں ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں، وہ خالق و مالک کا در کھلا ہے جس کے لیے نہ کوئی ٹائم کی تحدید ہے، نہ کوئی وقت کی لیمیٹیشن ہے، نہ کسی دن کی لیمیٹیشن ہے۔ دن کو پکارے، رات کو پکارے، اپنے رب کی رحمت کی امید لگاتے ہوئے اس کے آگے جھولیاں پھیلاتے جائیں، میرا رب انشاءاللہ رحمت نچھاور کرتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے کام کرنے والے۔ اور یہ جو بدشگونی والا کام ہے نا جی، یہ کام انبیاء کے ساتھ کافر قوموں نے کیا تھا، کافر قوموں نے۔ وہ کیسے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قرآن کریم نے قوم عاد کہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا ہے۔ میں ان دونوں کی جو ہے نا ایک ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حتیٰ کہ قوم موسیٰ نے بھی حضرت موسیٰ سے کوئی کمی نہیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی 131 نمبر آیت میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس وقت کے لوگ اتنے بدقسمت لوگ تھے کہ اگر انہیں زمانے میں کوئی اچھی خبر ملتی، کوئی خوشی ملتی اور ان کے حالات کے موافق کوئی معاملہ مل جاتا تو فوری طور پر وہ کیا کرتے؟ وہ اپنی تعریف، اپنے لیے اپنی فنکاری، اس کی داد اپنے آپ کو دینے کی کوشش کرتے۔ لیکن جب کوئی مصیبت پہنچتی تو اس مصیبت کی نسبت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیتے تھے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا. آپ قرآن کریم کو سنیے، سورہ اعراف کی 131 نمبر آیت. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. نیکی ملتی، اچھائی ملتی، اچھا کاروبار لگ گیا، اچھا منافع مل گیا، لاٹ اچھی نکل گئی، سیزن اچھا لگ گیا. دیکھے اپنے بھرا دے کم، پھر اسی اپنی اولاد نو بچپن تو ہی جناب کاروبار سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے جدی پشتی اسی کاروباری جی کدی دھوکھا کھادا ہے، اسی تو مٹی سنٹی ہے سٹی ہے سونا بن جاتا ہے. لیکن ان تصبہم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، جیسے ہی جھٹکا لگا، کاروبار میں اچھا فائدہ نہ ملا، ہوئے 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 یار بازار ستا پیا، مارکیٹ چاہی کوئی نہیں. کیا ہوا ہے؟ جب پچھلے سال بڑی چھاتی کو چوڑا کر کے کہتے تھے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا، ہم نے اپنے بچے کو کاروباری بنایا ہے، اس وقت بھی وہی رب تھا، آج بھی وہی رب ہے. وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ چھین کے بھی آزماتا ہے، کم دے کے بھی آزماتا ہے کہ اس کو میں اب کتنا یاد ہوں. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. آپ اپنے تمنگری کے حالات میں، جب آپ کے حالات سازگار ہوتے ہیں، مال اچھا آتا ہے، دولت اچھی ہے، زندگی کی سہولیات موجود ہیں، زندگی اچھی چل رہی ہے، آپ اس وقت اللہ کو جب یاد رکھتے ہیں، یعرفک فی الشدہ، جب آپ کے اوپر مشقت آئے گی میرے رب کا وعدہ ہے اللہ اس وقت تمہیں یاد رکھیں گے. لیکن انسان کیا ہے؟ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، ہم انسان کو کسی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا رب بھی ہے، بھول جاتا ہے. اعرض ونأى بجانبه، یہ قرآن کریم میں اللہ نے 3 جگہ پہ مختلف انداز میں یہ بات کہی ہے. ہم انسان کو انعام دیتے ہیں، زندگی کی سہولیات سے آراستہ کرتے ہیں، اس کو اپنا رب بھول جاتا ہے. جیسے ہی مصیبت پڑتی ہے فذو دعاء عریض، پھر نمازیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، لمبی لمبی دعائیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت پتہ لگتا ہے کہ یہ شاید خوشی بھی رب کی طرف سے تھی، جو حقیقت میں اسی کی طرف سے تھی، بندے تو نے رب کو بلا دیا تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورہ یاسین میں یہی تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی موجود، بعد میں قوم عاد کے حوالے سے بھی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ. اللہ رب العالمین سورہ قمر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی تیز تند و تیز ہوا ان کے اوپر بھیجی، فی یوم نحس مستمر، جو ایسے دن میں جس کی نحوست جاری رہی. نحوست کن کے اوپر تھی؟ عمل بد عملی کی وجہ سے قوم عاد کے ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت ہود کو بھی جھٹلایا، اپنے پیغمبر پہ ظلم اور جبر بھی کیا. قوم نے جب اپنے پیغمبر کی مکمل سری نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایسی تند و تیز ہوا چلائی جس کا قرآن میں تذکرہ موجود ہے. سخرها عليهم 7 ليال و 8 أيام حسوما
فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا سخرها عليهم 7 ليال. ہوا اتنی تند و تیز چلی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی. 7 ليال و8 أيام حسن فترى القوم فيها صرعا. آپ قوم کے لوگوں کو دیکھتے تو صحیح ایسے پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے تنے کاٹ کے پھینکے ہوتے ہیں. قوم کے لوگ اس طرح رستے میں مرے ہوئے پڑے تھے. یہ کیفیت. تو میرے عزیز بھائیوں یہی قوم صالح کے ساتھ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو منحوس کہا ہے جن دنوں میں قوم عاد پہ عذاب آیا, جن دنوں پہ قوم سمود پہ عذاب آیا ان کو منحوس دن کہا. کس بنا پر؟ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو عذاب سے دوچار ہوئے لیکن جنہوں نے حضرت ہود کی پیروی کی اور ان کے صحابی ٹھہرے, اللہ نے اپنی بڑی رحمت سے ان کو بچا لیا. یہ ان کے لیے منحوس نہیں تھا. ثابت کیا ہوا؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ جو زندگی میں کرو گے تمہارے سامنے آئے گا, اس کیے کی بدولت ہی, تمہاری بد عملی کی بدولت تم اپنی مصیبتوں میں پھنستے ہو اور پھنس کر اس سارے اپنی بد عملی کی نسبت کر دیتے ہو کہ ساڑھے دن ماڑے آ گئے. دن ماڑے گئے, ہم ماڑے. حرام کی کمائی سے جب کاروبار شروع کریں گے جھوٹا منافع لے کر, جھوٹ بول کر منافع لیں گے. میں نے کل حدیث کا درس دیا فجر کے وقت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے بھائیوں توجہ سے بات سنیں, میرے زیادہ تر یہاں پہ بھائی تاجر پیشہ افراد بیٹھے ہیں اور اس کا مطلب اللہ رحم کرے یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں. یہ میسج دینا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور زیادہ طریقے سے شریعت کو امپلیمنٹ کریں جب ہمیں اس حدیث کا پتہ لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے روز اللہ کلام نہیں کریں گے, نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں دوسرا بدترین شخص وہ ہے جس نے اپنا سامان تجارت بیچا اور اپنے گاہک کو جھوٹ بول کر بیچا کہ میں نے چیز اتنے کی خریدی تھی حالانکہ اس نے اتنے کی نہیں خریدی. جعلی بل بنائے ہوتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ اس کے اوپر بھی آگے اتنے فیصد ہمارا کمیشن ہوتا ہے. اس کو بل دکھا کے کہتے ہیں لو جی سانو کارچینے دی پی رہی ہے لیکن میں تمہیں پھر تو کٹ دے رہا. تو آپ سوچ لیں 4 قسم کی سزائیں. پھر ہم کہتے ہیں یار بل بڑے آ رہے ہیں, حالات بڑے تنگ ہیں, گھر میں بڑے مسائل ہیں. فبما کسبت ایدیکم, نہ حکومت منحوس ہے نہ دن منحوس ہیں, یہ ہمارا عمل ہے جس نے ایسے لوگ ہمارے اوپر لا کے چھوڑ دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سازگار حالات نہیں ہو رہے. تو میرے عزیز بھائیوں اپنے عمل پہ غور کیجیے, چھوڑیے دھوکہ دہی, لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا چھوڑیں. جب لوگوں کو یہ بتائیں گے میں نے مال اتنے کا خریدا ہے لیکن اسے بھی سستا آگے گاہک کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور یہ سمجھ کر زندگی اس کے مطابق کرنی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیفیت یہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کا ذکر کیا گیا کہ ان کان الشؤم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس, اگر یہ نحوست جو بیان کی جاتی ہے نا تو وہ گھر میں ہو سکتی ہے, عورت میں ہو سکتی ہے, گاڑی سواری اس میں گھوڑے میں ہو سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اس کی وضاحت دوسری حدیث میں فرمائی, سنن ابن ماجہ کی 1993 نمبر حدیث. فرمایا لا شؤم وقد یکون الیمن فی ثلاثۃ, کہ نحوست کچھ نہیں ہے, برکت بسا اوقات 3 چیزوں میں ہوتی ہے. فی المرأة والفرس والدار, عورت کی صورت میں جب آپ اس کو بیاہ کے گھر لے آتے ہیں اللہ کریم اس کی برکت کی وجہ سے آپ کے رزق کے اور دروازے کھول دیتے ہیں. آپ نے بسا اوقات گاڑی لی ہوتی اور بدقسمت تو ہمارے وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ گاڑی 15 20 30 40 لاکھ کی لے کر آگے جوتا لٹکا دیتے ہیں. صاحب گاڑی کو چاہیے کہ ایک بڑا جوتا اپنے گلے میں لٹکا لے,
کیونکہ گاڑی بہت سستی ہے، آپ کی جان گاڑی سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایک بڑا جوتا جو ہے نا وہ اپنے گلے میں لٹکانا چاہیے۔ اپنا عقیدہ اگر اس طرح کا غلط ہے تو اللہ کریم اس گندے عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ گاڑی لے کر اس کے آگے جوتا لٹکا دیا۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے لٹکایا نظر نہ لگے۔ بھائی آپ حلال کمائی سے گاڑی لیں، اللہ کے راستے میں آپ کو جو ہمت بنتی ہے، کبھی آپ گاڑی کے نام کا صدقہ نکال دیں، کبھی اپنی بیوی کے نام کا نکال دیں، کبھی اپنے بچوں کے نام کا نکال دیں۔ میں سچی بات ہے، جب آپ یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی سے پریشانیاں ایسے ختم کرنی ہیں جس طرح ساری زندگی دنیا ہی آپ کے لیے جنت بن گئی۔ لیکن من حیث القوم، قوم جب ساری کی ساری زکوٰۃ چور ہوگی، زکوٰۃ چور ہوگی، ٹیکس چور ہوگی۔ ایف بی آر کی کیلکولیشن یہ ہے، یہاں پہ ممکن ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ یہ خود سرکاری آدمی ہیں تو سرکاری جو ہے نا وہ سائیڈ لیتے ہیں، کہ تقریباً 86 بلین روپیز یہ پچھلے فسکل ایئر میں عوام الناس نے، ساری نے، تجار برادری نے، سب نے مل کر ٹیکس دیا، جبکہ 386 بلین صرف سرکاری ملازمین نے ٹیکس دیا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تہاڈی تنخواہ جو کٹیا نہ جاوے دیو تسی بھی نہ، ٹھیک ہے، لیکن دیا تو ہے نا۔ قوم نہ زکوٰۃ دیتی ہے نہ ٹیکس دیتی ہے، اور انکم ٹیکس کے وکیلوں سے مل کر ہیرا پھیری کر کے جعلی گوشورے بھرتے ہیں، گورنمنٹ کو دھوکہ دیتے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ چکما بازی کرتے ہیں، اور جب گورنمنٹ کے ادارے آپ کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں پھر ہم روتے ہیں، ساڈے جناب 2 یونٹ ود لکھتے ہیں۔ یہ سوچو تسی کنی جگہ تے 2 نمبری کیتی ہونی۔ یہ وہ ریئیکشن تواڈے سامنے آیا ہے، یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ میں سچی بات ہے، ایک کلیے کی آپ کو ایک بات بتاؤں، ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں نا، میرا الحمدللہ تقریباً رفلی ایسٹیمیٹڈ ہے کچھ 40,000 سے اوپر اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ جن کو میں نے بالمشافہ آگے بٹھا کے پڑھایا ہے اپنے 15-16 سالوں میں۔ کوئی بچہ کوئی کبھی، میرے شاگرد ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس کے مفتیان ہیں، بڑے بڑے مدارس کے استاد ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز کے استاد ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے یہ ہمت دی، صلاحیت دی کہ وہ میرے شاگرد ہیں، اللہ نے مجھے استاد کے منصب پہ فائز کیا۔ کوئی بچہ کبھی گستاخی کر لے نا، کوئی اونچا بول گیا، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ لگتا ہے مجھ سے آج کوئی غلطی ہوئی ہے، جس کا مجھے یہ ریئیکشن جو ہے نا اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ یہ بچہ میرے ساتھ بدتمیزی کر گیا یا گستاخی کر گیا، یا بازار میں جائیں یا گاڑی چلاتے ہوئے کچھ غلطی ہو جائے تو میں سمجھنے لگ جاتا ہوں کہ لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی سارا دن ہوئی ہے، میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں۔ اور آپ بھی اگر یہ کام کریں نا، گھر میں لڑائی ہو گئی فرض کی، رستے میں کوئی گاڑی لگ گئی کسی سے، آپ کی کسی سے بازار میں لڑائی ہو گئی، سوچیں کہ میں نے کوئی اللہ کو ناراض تو نہیں کیا آج، کہ جس کا یہ ریئیکشن جو ہے وہ اس صورت میں آیا کہ میں توبہ کر لوں، میں اللہ کو منا لوں۔ چے جائے کہ آپ کہیں نئی گاڑی لی ہے نا تو اے منحوس گڈی ٹکری، یہ بیوی جب میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہے نا میری لڑائی ہوتی ہے، گڈی کتے نہ کتے وجدی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نہ بیوی منحوس ہوتی ہے نہ گاڑی منحوس ہوتی ہے، ہمارے رویے اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمیں نحوست کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ اپنا عقیدہ بنا کے لے کے جائیں، کیونکہ آپ نے جو شروع میں آیت قرآنیہ سنی ہے نا سورہ فاطر کی، اس کا مقصد ہی یہ ہے، اس آیت کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولنا چاہیں، ساری دنیا کو آپ اکٹھا کر لیں، رحمت آپ سے بند نہیں ہو سکتی۔ اگلی بات میرے بھائیوں، یہ سفر کا مہینہ ہوتا ہے نا تو لوگوں کے عقیدے بھی کچھ اس طرح کے ہیں۔ مثلا سفر کے مہینے میں نیا کاروبار نہیں شروع کرتے، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہوتے، سفر کے مہینے میں جو ہے نا جی یہ فلاں کام نہیں کرتے۔ آپ دکاندار ہیں، شروع میں صبح کا دکاندار کے پاس اگر کوئی گاہک آ جائے نا ادھار لینے کے لیے تو بونی خراب ہو جاتی ہے، سارا دن جو ہے نا کام خراب ہی رہتا ہے۔ یہ ہے ہمارے عقائد جو غلط قسم کے، گندے قسم کے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے نا وہ وہاں سے آیا ہے۔ کچھ ہندو تھے،
کچھ سکھ تھے جہاں سے ہم مائیگریٹ کر کے ہمارے ابا اجداد یہاں پہ آئے اس مملکت خداداد پاکستان میں۔ اللہ کریم پاکستان کی سالمیت کو یقینی بنائے، اور جس طرح کل آرمی چیف نے کہا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کے ہاں بھی، قانون کے ہاں بھی، شریعت کے قانون کے ہاں بھی سب سے بڑا جرم فساد فی الارض، اور شریعت میں اتنی بدترین سزا کوئی نہیں ہے جتنی فساد فی الارض کی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان کی ہے، کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، انہیں سولی لٹکا دیا جائے جو زمین میں فساد کرتے ہیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹ دیے جائیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں پسند ناپسند کے چکروں میں پڑھ کر آیت قرآنیہ پہ یقین نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، شریعت میں سب سے بدترین سزا فساد فی الارض کی بتائی گئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے سپہ سالار کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں کہ جو قرآن کا اصولی فیصلہ ہے، شریعت کا بھی وہی فیصلہ ہے، پاکستان کے قانون کا بھی وہی فیصلہ ہے۔ تو بہرحال بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اس مہینے میں یہ نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ بھئی کس نے کہا ہے آپ کو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے عقیدے درست کرنے کے لیے حدیث فرمائی 5707 نمبر، فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر، نہ بیماری متعدی ہوتی ہے، ولا ہام ولا طیر ولا سفر، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ الو بیٹھنے کی کوئی حقیقت ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت ہے کہ آپ کہیں جی وہ آج نا، وہ صبح صبح جو ہے نا، وہ ہمارے منڈیر پہ نا وہ چیل بیٹھ گئی تھی، الو بیٹھ گیا تھا، آج ہمارے گھر میں خیر نہیں ہونی۔ اس بات کو پن پوائنٹڈلی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریجیکٹ کیا کہ شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلا گاہک ادھار والا آ جائے، دوسرا آ جائے، 10 آ جائیں، آپ کا عقیدہ اس لحاظ سے اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا مالک ہے جس نے مجھے یہ دکان دی ہے، وہ میرے پاس ادھار والا آ گیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ کسی اس کا بھی بھلا ہو گیا جس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کو میں نے 2-4 دن کی مہلت دے دی ہے۔ چہ جائے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ صبح صبح آ گیا ہے، اب سارا دن جو ہے نا یہ مندہ پڑا رہے گا۔ اس مہینے میں دن نہیں رکھتے جی، شادیاں نہیں کرتے، کس نے بتایا؟ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں پھیرتے ہوتے گھر میں، کیوں نہیں پھیرتے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ وہ بدشگونیاں، بد عقیدگیاں ہیں جو میرے بھائیوں زمانہ جاہلیت سے چلتی چلتی آج ہمارے پاس پہنچتی۔ اس لیے ان عقیدوں کو اپنے دل سے، دماغ سے ریموو کریں۔ میرے نبی نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہے کہ کسی بندے کو فرض کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے نا، کہتے ہیں اے چونکہ وہ نال بیٹھیا سی لہذا اس وجہ سے اس کو بیماری ہوئی۔ بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ صحت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ طبی لحاظ سے جرمز منتقل ہوتے ہیں، اس کی حقیقت موجود ہے۔ جب آپ عقیدہ یہ بنا لیں گے، یہ نقطے کی بات ہے ذہن میں رکھیں، طبی لحاظ سے مریض کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں، اس لیے اس کا کپڑا الگ کیا جاتا ہے کہ فرض کیا یہ ڈینگی کا خارش کا مریض ہے، یہ والا، یہ خارش وہ ویسے ہی، یعنی ایسی بیماریاں کچھ ایسی ہیں، کوڑ کی بیماری ہے، خارش کی بیماری ہے کہ جو کپڑا وہ استعمال کرے گا وہ جسم کے ساتھ چپکتا ہے، جراثیم آتے ہیں۔ لیکن آپ اس کے پاس سے گزرے، کوئی ہفتے بعد آپ کو بھی خارش ہونا، الرجی ہونا شروع ہو، کہتے ہیں چونکہ تو وہ کو ننگیا اس وجہ سے آپ سے بیماری ہوئی۔ میرے بھائیوں عقیدہ یہ رکھیں، بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، بیماری اللہ کی طرف سے۔ احتیاطی تدابیر آپ جتنی ہو سکتی ہے کریں، لیکن یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اگر میں اس کے پاس گیا نا تو مجھے یہ بیماری ضرور لگ جائے گی، یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط عقیدہ ہے۔ بیماری ضرور نہیں لگتی، بیماری اسی کو لگے گی جس کو اللہ رب العالمین چاہے گی۔ اگر اس طرح بیماری لگتی ہو تو کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کا علاج نہ کرے کہ میں نے بھی بیماری لگ جائے گی۔ یہ عقیدہ اپنا میرے بھائیوں ٹھیک کریں۔ نہ بیماری لگتی ہے، نہ کسی چیل، پرندے، الو کے بیٹھنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی ہوتی۔ یہ جو الٹی ہانڈی جو ہے نا وہ گھر کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا جی وہ رزق میں برکت رہتی ہے، یہ سارے گندے عقیدے ہیں میرے بھائیوں۔ گاڑیوں کے آگے جوتے لٹکانا، پیچھے جوتے لٹکانا، کالا کپڑا باندھ دینا،
نیا بچہ پیدا ہوا اس کے آگے تالا رکھ دینا اس کو دبا کے کہ تالا کیوں رکھا ہے جی، اس کو نظر نہیں لگتی. اللہ رحم فرمائی، آپ کو کس نے بتا دی ہے؟ آپ وہ کام کریں جو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ کام کریں. آپ اس جمعے کو جا کے ریمائنڈ کر کے سنیں، دعا میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے. یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم میں سے ہر گھر میں بچوں کو ہے. اینو نظر لگ گئی جناب، اینو دم کرا لو، اینو تویز پیا دیو، اینو یہ کر لو. آپ نے دم کیا حضرت حسن و حسین کو، فرمایا اعیذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ مختصر 3 جملے فرمایا، دم کر کے فرمایا یہ وہ دم ہے جو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل اور اسحاق کو انہی الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. آپ اپنے بچوں کو شام کے وقت، صبح کے وقت یہ پڑھ کے پھونکا کریں. کیوں؟ یہ سنت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ چھوڑیں یہ غلط عقیدے، کالے کپڑے باندھنے، سفر میں کاروبار نہیں شروع کرنا جی، محرم میں شادیاں نہیں کرنی. ان کا کوئی تعلق جو ہے شریعت کے ساتھ نہیں ہے. میرے نبی نے کوئی چیز منع نہیں کی، کوئی چیز میرے نبی نے منع نہیں کی. لہذا صحیح عقائد کے مالک بنیے، اچھے عقائد کے مالک بنیے. اللہ نے آپ کو وارث بنایا ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا، اس کا پیروکار بنایا. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو صحیح العقیدہ بنائیں، اور ہمارے دل سے، دماغ سے جو انسٹالڈ جو ہے نا غلط عقائد، اللہ کریم اس کو ریموو کر کے صحیح العقیدہ ہمیں مسلمان بنائے. اپنی رحمت کا اللہ تعالی خالص فقیر ہمیں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.